الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ 12ویں روزے کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم زینی فیہ بالستر والعفاف واسترنی فیہ بلباس القنوع والکفاف واحملنی فیہ علی العدل والانصاف وآمنی فیہ من کل ما اخاف بعصمتک یا عصمت الخائفین۔ صلوات بر محمد و آل بیت۔ موبائل اے میرے اللہ، آج کے دن مجھے پردہ پوشی اور پاک دامنی سے مزین فرما، مجھے قناعت اور کفایت کا لباس پہنا دے، مجھے عدل و انصاف پر قائم رکھ اور مجھے ہر اس چیز سے امن عطا فرما جس سے میں ڈرتا ہوں۔ اپنی حفاظت کے ذریعہ اے ڈرنے والوں کو پناہ دینے والے۔ صلوات بر محمد و آل بیت محمد۔ یہ دعا 5 جملوں پر مشتمل ہے، اور اس میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جتنا ہو سکے ان میں وضاحت کی جائے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کئی چیزیں تکراری بھی ہوتی ہیں، ان میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان سے گریز کریں اور وہ چیز بیان کریں یا وہ مضامین بیان کریں جو اس سے پہلے بیان نہیں ہوئے۔ بعض کوئی چیزیں دعا کا حصہ ہوتی ہیں تو انہیں ہم مختصر انداز میں بیان کر کے آگے جاتے ہیں۔ ستر کا معنی پردہ پوشی اور عفاف کا معنی پاک دامنی۔ پردہ پوشی اور پاک دامنی سے مراد فقط جسمانی پردہ پوشی نہیں ہے، دونوں مراد ہیں۔ جسمانی طور پر بھی پردہ پوشی ضروری ہے اور اپنے عیبوں کی پردہ پوشی بھی ضروری ہے۔ ہر چیز کو ظاہر کر دینا اس کی اجازت تو نہیں ہے۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے فرزندان آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا جو تمہارے
شرم کے مقامات کو چھپائے اور تمہارے لیے آرائش بھی ہو۔ اور پھر ساتھ فرما دیا کہ سب سے بہتر لباس کون سا ہے؟ فرمایا سب سے بہتر لباس تقویٰ ہے۔ لباس جہاں حیا و عفت کا ذریعہ ہوتا ہے وہاں زیب و زینت بھی ہوتا ہے۔ ارشاد ہے، حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، المومن عفیف ستار، مومن پاک دامن اور عیب پوش ہوتا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِکَاحًا، وہ لوگ جو نکاح کے امکانات نہیں پاتے، بلوغت کی حد کو پہنچے ہوئے ہیں، ان کے پاس امکانات نہیں ہیں کہ وہ شادی کریں، تو ارشاد ہوتا ہے انہیں عفت اختیار کرنی چاہیے، پاک دامنی اختیار کرنی چاہیے، جب تک ان کے حالات اس کے متقاضی نہ ہوں۔ مومن کی اچھی صفات میں سے ایک صفت پاک دامنی ہے۔ سورہ مومنون کی آیات میں آپ سن چکے ہیں کہ ایک صفت ان 7 صفات جو مومنین کی بیان ہوئی ہیں وہ پاک دامنی ہے۔ عفت کا معنی کیا ہے؟ یعنی انسان کا جائز طریقے پر جنسی تسکین، جو جائز طریقے پر ہو اور حرام کھانے سے پرہیز، یعنی گویا انسان حرام خوری اور جنسی بے راہ سے اپنے آپ کو بچائے۔ زرارہ سے صحیح روایت ہے کہ شکم اور شرمگاہ کی عفت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں ہے۔ فرمایا عبادت الہی کا اہم ترین تقاضا یہ ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو اور شکم کی حفاظت کرو۔ شکم کو مال حرام کھانے سے بچاؤ اور شرمگاہ کو حرام کام سے بچاؤ۔ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ فرماتے ہیں، افضل العبادت العفاف، سب سے افضل ترین عبادت پاک دامنی ہے۔ پاک دامنی ہر برائی سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے اور پست باتوں سے منزہ اور مبرہ رکھتی ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ حدیث پہلے بھی بیان ہوئی ہے، عففوا نساء الناس تعفف نساؤکم، خصال میں ہے، دوسروں کی خواتین سے پاک دامن رہو، اس سے تمہاری خواتین پاک دامن ہوں گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، میری امت کے اکثر لوگ
دو اعضاء کے عمل کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، ایک شکم اور دوسرا شرمگاہ۔ قال علی علیہ السلام قدر الرجل علی قدر ہمتہ وعفتہ علی قدر غیرتہ۔ ناج البلاغہ حکمت نمبر 47۔ انسان کی جتنی ہمت ہوگی اتنا اس کی قدر و قیمت ہوگی، اور جتنی غیرت ہوگی اتنی ہی پاک دامنی ہوگی۔ ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں گناہ کرتا ہوں اور گناہ سے بچ نہیں سکتا، میں زنا کرتا ہوں، رک نہیں سکتا، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں اس برائی سے رک جاؤں، اس عمل سے رک جاؤں۔ حضور نے بڑے سادہ الفاظ میں جواب دیا، اس سے پوچھا کیا تیری ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے؟ ظاہر جواب اس بات میں تھا، آپ نے فرمایا یہ جو عمل تو کرتا ہے کیا تو پسند کرتا ہے کہ یہ عمل تیرے محرم کے ساتھ ہو؟ فوراً سوال ذہن جو ہے اس کے اندر سوال پیدا ہوا، اس بات کی طرف متوجہ ہوا جو سرور کائنات نے جواب دیا تھا، اور حضور کے جواب سے رک گیا اس برائی سے۔ اس لیے حضرت فرماتے ہیں کہ اگر انسان غیرت مند ہو، اگر اس کے اندر جتنی غیرت ہوگی اتنی ہی عفت ہوگی، اتنی ہی پاک دامنی ہوگی۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے اعمال پاکیزہ ہوں تو وہ پاک دامنی کے ذریعہ پاکیزہ ہوں گے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر انسان پاک دامن ہو، عفیف ہو، تو اسے کتنی چیزیں پاک دامنی کے صلے میں ملیں گی اگر وہ پاک دامن ہوگا۔ فرمایا نمبر 1 پروردگار کی رضا، رضائے پروردگار پاک دامن کو حاصل ہوتی ہے۔ انکساری، نیک بختی، راحت، خشوع و خضوع، احوال پرسی، یاد آوری، سوچ و بچار اور جود و سخا۔ فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جو اس عقل مند کو حاصل ہوتی ہیں جو پاک دامن ہوتا ہے اور اللہ اور اللہ کی تقسیم پر راضی ہوتا ہے۔ مولا متقیان نے ایک جملہ فرمایا، زکوٰۃ الجمال العفاف۔ اگر اللہ کی ذات نے کسی کو شکل و صورت اچھی دی ہے، اس کو جہنم کا ایندھن نہ بنائے۔ فرمایا اس کی زکوٰۃ پاک دامنی ہے،
شکر زیادہ کرے پروردگار کا، وہ اسے بدصورت بھی بنا سکتا تھا، اگر اس کو اچھی صورت عطا کی ہے تو اس کے لیے شکر پروردگار کرنا زیادہ ضروری ہے، نہ اس سے سوء استفادہ اور اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنائے۔ دوسرا عنوان فرمایا پروردگارا مجھے قناعت کا لباس عطا کر اور کفایت کا لباس عطا کر۔ ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ۔ فرمایا اے رسول، دنیاوی زندگی اور اس رونق کی طرف اپنی نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو جو ہم نے آزمائش کے لیے ان لوگوں کو دے رکھی ہے۔ پروردگار عالم کی ذات نے کچھ لوگوں کو رزق اضافی دیا ہے آزمائش کے لیے، کہ یا رزق یہ جو زیادہ ان کے پاس آیا ہے اس میں وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، حقوق کو ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ بعض کو تھوڑا دیا ہے کہ وہ اس کے اوپر صبر کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، جو تیرے رب نے تجھے دیا ہے وہ سب سے بہتر رزق ہے، وہ بجائے اس کے کہ اس کو دیکھا جائے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ ایک صحیح روایت، صحیح و سند روایت جو امیر المومنین سے ہے، فرماتے ہیں اے ابن آدم، اگر تم دنیا میں سے کچھ ایسی چیزیں مانگتے ہو جو تمہارے لیے کافی ہیں تو پھر دنیا کی کم ترین چیز بھی تمہیں مل جائے تو وہ کافی ہوگی، اور اگر تم بقدر کفایت نہیں زیادہ مانگتے ہو تو تمہیں پوری دنیا بھی مل جائے تو بھی وہ کافی نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا من قنع بما رزقہ اللہ فہو من اغنی الناس، جس نے خدا کی دی ہوئی روزی پر قناعت کی وہ سب لوگوں سے زیادہ امیر اور غنی ہے۔ شرف المومن قیام اللیل وعزہ استغناہ من الناس، مومن کی عزت، مومن کا شرف، مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ رات کو اللہ کی عبادت کرے، نماز تہجد ادا کرے، اس میں مومن کے لیے عزت اور شرف ہے، اور اس کی عزت اس بات میں ہے کہ وہ لوگوں سے بے نیاز ہو، لوگوں سے غنی ہو۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے انسان کی عزت، حیا اور شرم ختم ہو جاتا ہے، اور لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہے اس سے نا امیدی، مایوسی، اس کی طرف نہ دیکھنا، اس میں مومن کے لیے دین میں عزت ہے۔ اور فرمایا لالچ سے انسان امیر نہیں ہوتا، فقیر ہوتا ہے۔ حرص اور لالچ
فقر لاتے ہیں۔ علی قدر العفت تکون القناعہ، مولا متقیان فرماتے ہیں عفت اور پاک دامنی کے مطابق قناعت ہوتی ہے۔ جتنا انسان پاک دامن ہوگا اتنی اسے قناعت آئے گی۔ اور صادق آل محمد نے فرمایا یہ فرمان بھی شاید پہلے پڑھا جا چکا ہے، فرمایا انظر الی من هو دونک فی المقدرہ فلا تنظر الی ما هو فوقک کا، فرمایا جو طاقت اور قدرت میں، مال کے لحاظ سے اور دولت کے لحاظ سے، فرمایا تم سے کم درجے پہ ہے اس پہ نگاہ رکھو۔ جو قدرت اور طاقت مال و دولت کے حوالے سے، اور جو تم سے زیادہ ہے فرمایا اس کی طرف نگاہ نہ کرو، اس کو نہ دیکھو، اپنے حالات کو دیکھو۔ عام طور پہ یہ گھروں میں، یہ خواتین میں ہوتا ہے کہ اگر اس کے ہمسائے میں کوئی ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جن کے پاس دولت زیادہ ہے اور ان کی مالی پوزیشن وہ نہیں ہے، تو وہ اپنے شریف شوہر کو پریشان کریں گی مطالبات کر کے، ہمسائے میں یہ ہے، فلاں میں یہ ہے، فلاں یہ ہے، اپنی حالت کو نہیں دیکھیں گی۔ فرمایا جو تم سے کم ہیں دولت کے لحاظ سے ان کی طرف نگاہ کرو۔ اگر آپ جا رہے ہیں، راستہ چل رہے ہیں روڈ کے اوپر، اور راستے پہ ایک زمین گیر تمہیں نظر آتا ہے، اس کی طرف غور کرو۔ ایک غریب تمہیں نظر آتا ہے، اس کی طرف نظر کرو۔ جو ایک بڑی گاڑی میں سوار ہے اس کی طرف نظر نہ کرو۔ کیوں؟ فرمایا جو چیز تمہیں خدا کی تقسیم پہ راضی اور قانع کرے گی وہ وہی ہے جو خدا نے تمہیں دیا ہے، اس پہ شکر کرو اور اپنے سے کم دولت والے پر نظر کرو، زیادہ دولت والے پہ نظر نہ کرو۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اقنا بما اوتیتہ، جو کچھ تمہیں مل چکا ہے اس پر قناعت کرو۔ اس سے کیا ہوگا فائدہ؟ یخف علیک الحساب، تمہارا حساب آسان ہوگا۔ اگر تمہارے پاس دولت کم ہے تو تمہارا حساب کم ہوگا۔ ایک روایت مشہور ہے، منقول بھی حضرت امیر المومنین کی طرف، کہ دو بندے آئے اور سوال کیا کہ امیر و غریب میں کیا فرق ہے؟ حضرت نے ایک کو 10 درہم دیے، ایک کو 1 درہم دیا۔ جس کو 10 دیے تھے اسے کہا جا کے یہ بازار میں جو کچھ خریدنا ہے وہ خریدو۔ جسے 1 دیا تھا اس کو کہا تم بھی جاؤ۔ لوہا گرم کیا، جس کو 1 دیا تھا اسے کہا اس کے اوپر چڑھ کے حساب دو، وہ کہاں خرچ کیا؟ ظاہر اس نے 1 درہم لیا تھا، اس نے پاؤں رکھا اور وہ کہا فلاں چیز خریدی، وہ گزر گیا۔ جس نے 10 لیے تھے اس نے وہاں کھڑے ہو کے اس کا حساب دینا تھا، تو کبھی 1 پاؤں رکھتا ہے کبھی دوسرا پاؤں رکھتا ہے۔ حضرت نے فرمایا امیر و غریب میں یہ فرق ہوگا، امیر اس طرح حساب دے گا اور غریب اس طرح حساب دے گا۔ فرمایا وہ شخص آسودہ زندگی گزارتا ہے جسے اللہ نے قناعت کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے اسے قناعت عطا کی ہے، اور پھر اللہ نے اسے
شریک زندگی بھی صالح عطا کی ہے کہ جو اس کے ساتھ تعاون کرتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ خاتون جو اپنے شوہر کی تنگ دستی اور قلت مال پہ صبر کرتی ہے اور اس کے ساتھ زندگی گزارتی ہے، اس کو پریشان نہیں کرتی، روزانہ مطالبات کی ایک لسٹ نہیں تھما دیتی، روایت میں ہے یہ خاتون بغیر حساب کے جنت میں جائے گی، اللہ تعالیٰ کی ذات اسے بغیر حساب کے جنت میں بھیجے گا۔ فرمایا من رضی بالیسیر من المعاش رضی اللہ منہ بالیسیر من العمل، جو اللہ کی طرف سے کم تر روزی پہ راضی ہو گیا، جتنی اللہ نے عطا کی ہے اس پہ راضی ہو گیا، فرمایا اللہ بھی اس کے کم عمل پہ راضی ہو جائے گا، وہ عمل جتنا کرے گا اللہ کی ذات اس پر راضی ہو جائے گی۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے تقسیم کر دیا ہے، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللآداء مال، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں، اللہ نے ہمیں علم عطا کیا ہے اور لوگوں کو اللہ کی ذات نے مال عطا کیا ہے۔ فرمایا اسی پر قناعت کرو اور جو دوسروں کے پاس مال ہے اس کی طرف مت دیکھو اور اس چیز کی خواہش بھی نہ کرو جسے تم حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ جو قناعت کرتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے اور جو قناعت نہیں کرتا وہ کبھی سیر نہیں ہوتا۔ تیسرا عنوان، پروردگارا مجھے عدل و انصاف کے لیے آمادہ فرما۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلائل دے کے بھیجا، ہم نے ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کیا تاکہ لوگ عدل قائم کریں۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد عدل کو، معاشرے میں عدل کو قائم کرنا، لوگوں کو اس قابل بنانا کہ وہ عدل و انصاف قائم کر سکیں۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل اور بھلائی کا حکم دیتا ہے۔ العدل اساس الملک، مولا متقیان فرماتے ہیں عدل حکومت کی بنیاد ہے۔ روایت میں ہے خدا نے جنت میں ایسا گھر بنایا ہے جہاں صرف 3 قسم کے لوگ رہیں گے، ان میں ایک گروہ ان لوگوں کا ہوگا جو اپنے بارے میں حق پر مبنی فیصلہ کرے گا اور انصاف کرنے والا ہوگا، وہ انصاف کرنے والا اس گھر میں رہے گا۔ فرمایا جو شخص ظلم کرے گا اس کا بدلہ اس کی جان، اس کے مال، اس کی اولاد سے لیا جائے گا۔ آیت اللہ محسنی رحمت اللہ علیہ نے ظلم کی چند قسمیں بیان کی ہیں اپنی کتاب میں۔ ظلم، دوسروں پہ ظلم کرنا، ظلم یعنی ظالماً لنفسہ، اپنے اوپر ظلم کرنا،
کسی گروہ پہ ظلم کرنا، حکومت کا رعایا پہ ظلم کرنا، استعماری قوتوں کا ظلم، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ کتنے اسلامی ممالک ہیں، قرآن نے کیا کہا؟ قرآن نے تو کہا کہ ظلم کی طرف جھکو تک نہیں، جھکاؤ تک تمہارا ظلم کی طرف نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس وقت حالت کیا ہے کہ دنیا کا بہت بڑا ظالم طاغوت ظلم کر رہا ہے، اور ایک مذمتی قرارداد پاس کرنے کے لیے کوئی مسلمان تیار نہیں ہے۔ جو کچھ ظلم ہو رہا ہے اس سے بڑا ظلم ہوگا، لیکن نہیں ہے، خاموش ہیں، خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں ظلم سے، اور وہ سمجھتے ہیں تم افراد کو شہید کر سکتے ہو لیکن نظام کو ختم نہیں کر سکتے۔ سید الشہداء کو لوگوں نے مشورہ دیا تھا اب کربلا میں نہ جائیں، اب مارے جائیں گے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ جو مارا جاتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں ہم نے رہبر معظم کو شہید کر کے ختم کر دیا ہے۔ تم نے ختم نہیں کیا، اس کا نام بلند ہوا ہے۔ آج پوری دنیا کے مستضعفین، محرومین، مومنین ان کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں۔ دنیا کے ہر ملک میں مظلومین کی طرف سے ان کے حق میں آواز بلند ہو رہی ہے، اور اس خاموشی، اس ظلم پر وہ جرم ہے۔ اگرچہ حکمران وہ شخصیت تھی، ایک ٹیلی فون پہ ہتھیار ڈالنے والا نہیں تھا، اس نے گردن نہیں جھکائی، وہ اس کا سر لے گئے، سر اس کا تن سے جدا کر دیا، لیکن اس نے ان کے ظالم نظریے میں ان کی حمایت نہیں کی۔ آج وہ شہید ہو گئے، اور وہ تو اپنے مولا و آقا کی خدمت میں پہنچ گئے، اور یہ نظام باقی رہے گا، اور اللہ کی ذات اس کی محافظ ہے۔ دعا کرنی چاہیے، پروردگارا اول بعثت پیغمبر میں یہودیوں کو شکست دینے کے لیے تو نے علی کو بھیجا تھا، آج کے ان یہودیوں کو شکست دینے کے لیے آج کے علی کی ضرورت ہے۔ اس کو ظاہر فرما، اور ہماری آنکھوں کے سامنے ان ظالموں کو فی النار کرے، اور ان کا تختہ تابوت ہو۔ پروردگار عالم کی ذات ہم سب کو مظلومین کی حمایت اور ظالمین سے نفرت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک دو جملے رہ گئے، انشاءاللہ وہ آئندہ کی کسی دعا میں مکمل ہو جائے۔